بھوک کے 10 فوائد۔ نمبر 1، دل کی صفائی، رقت قلبی، مساکین کی بھوک کا احساس، آخرت کی بھوک و پیاس کی یاد، گناہوں کی رغبت میں کمی، نیند میں کمی، عبادت میں آسانی، تھوڑی روزی میں کفایت، تندرستی، بچا ہوا خیرات کرنے کا جذبہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، یعنی بھوک ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ہمیں جو وسعت، سلامتی، عبادت، حلاوت اور علم نافع حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور اس پر صبر کرنے کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ بھوک سرمایہ بنے میرا خدائے ذوالجلال، از طفیل مصطفیٰ کر بھوک سے مجھ کو نہال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت منادی ندا دے گا، اے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں، اٹھو۔ یہ سن کر بھوک سہنے والے آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے، جبکہ دوسرے لوگوں کا ابھی حساب کتاب جاری ہوگا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور عاجزی و انکساری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کی جڑ یعنی بنیاد بھوک ہے، اور اپنے اوپر جہنم کا دروازہ بند کر لینے والا یقیناً اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ ان دونوں معاملات کے اندر ایک دوسرے میں مشرق و مغرب کی طرح فرق ہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک دروازے کے قریب ہونا یقیناً دوسرے سے دور ہونا ہے، یعنی جو بھوک کے ذریعے عاجزی اپنا کر جنت کے در قریب ہوا وہ جہنم سے دور ہوا، اور جو ڈٹ کر کھانے کے ذریعے پیٹ اور شرمگاہ کی آفتوں میں مبتلا ہوا وہ جہنم سے قریب ہو کر جنت سے دور جا پڑا۔ دور آفت ہو ڈٹ کے کھانے کی، کاش صورت ہو خلد پانے کی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو، کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سستی لاتا ہے، اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے، کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں ہیں۔ نمبر 1، مناجات خدا بندی عز و جل سے محرومی۔ نمبر 2، علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات۔ نمبر 3، مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 5، خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، نمازی مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والے بیت الخلاء کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمۃ اللہ النافع خشک روٹی نمک سے کھا لیتے اور فرماتے، جو دنیا میں اتنی مقدار میں راضی ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ابن نجیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ یعنی کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں، نمبر 1 پیٹ بھر کر کھانا، نمبر 2 زیادہ بولنا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانے کی آفتیں بیان کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے والے کی آنکھوں میں اکثر اوقات نیند بھری رہتی ہے، پھر اگر اس حالت میں اگر تہجد پڑھے بھی تو عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نہیں پاتا۔ پھر مجرد شخص
جب پیٹ بھر کر سوتا ہے تو اس سے احتلام ہو جاتا ہے۔ اب اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرے تو یہ بھی تکلیف دہ امر ہے۔ اگر وتر کو تہجد تک مؤخر کر رکھا ہو تو تہجد تو گئی، وتر پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب پیٹ بھرنے کا وبال ہے۔ ایک حدیث مرسل میں ہے، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے تنگ کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت میں حدیث مرسل کا ذکر ہے۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، شکم سیری نفس میں ایک نہر ہے جدھر شیطان پہنچ جاتا ہے، اور بھوک روح میں ایک نہر ہے جو فرشتوں کی گزرگاہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کا راستہ تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن بھوکے رہتے، پھر کچھ کھاتے۔ انہیں سال بھر کے کھانے کے لیے صرف 1 درہم کافی ہو جاتا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے 6 فرامین ملاحظہ ہوں۔ روز قیامت نمبر 1، روز قیامت کوئی عمل ضرورت سے زیادہ کھانے کو ترک کرنے سے افضل نہ ہوگا کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ نمبر 2، سمجھدار لوگ دین و دنیا میں بھوک کو بہت زیادہ نفع بخش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، آخرت کے طلبگاروں کے لیے کھانے سے زیادہ کسی چیز کو میں نقصان دہ نہیں سمجھتا، کسی چیز کو میں نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ آخرت کے طلبگاروں کے لیے کھانے سے زیادہ کسی چیز کو میں نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ نمبر 4، علم و حکمت کو بھوک میں اور گناہ و جہالت کو شکم سیری میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، جو اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے اس سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، بندہ جب بھوکا، بیمار اور امتحان میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اللہ عز و جل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے مگر جسے اللہ عز و جل چاہے۔ یا الہی، بھوک کی دولت سے مالا مال کر، 2 جہاں میں اپنی رحمت سے مجھے خوشحال کر۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بے شمار سنتیں سیکھنے اور نیکی کا جذبہ پانے کے لیے مدنی چینل کو دیکھتے رہیے اور خود بھی دیکھیے اور گھر والوں کو بھی اس کے دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، بھوک سے کم سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال لقمہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لانے کی سعادت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دمے واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔